Let's begin, inshallah. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Again, we'll begin with the dua for our clear intention. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. Ameen Ya Rab. The meaning of this dua is, O Allah, make all of it my deeds righteous and make them sincerely to attain your countenance, and do not make anything of it for anyone. That is in my intention. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ani bima 'allamtani wallimni yanfa'uni wa zidni ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, yesterday we finished some ahadith which was letting us know about the fine character, about the fine personality of Uthman radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, कल हम लोगों ने चंद हदीसें कंप्लीट की थी जिसके अंदर हमें उस्मान रदियल्लाहु अन्हु की सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चला था, जिसमें से हम लोगों ने हया के बारे में डिस्कस किया था. एंड इंशाल्लाह आज हम शुरू करेंगे पेज 73 से इंशाल्लाह. और इसमें है उस्मान रदियल्लाहु अन्हु का जो रोल था अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु की खिलाफत के दौरान, जब उनकी खिलाफत चल रही थी अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु की, तो उस दौरान उस्मान रदियल्लाहु अन्हु का क्या रोल था. तो इंशाल्लाह उसको हम लोग चेक करेंगे. लेट्स बिगिन टुडे. ओके. At the time of Abu Bakr radiallahu anhu, he was one of those consulted. Okay, let me just first confirm. आवाज मेरी clear है? One of you please confirm. Am I audible? Yes, alhamdulillah. Yes, alhamdulillah. ठीक है, alhamdulillah, jazakallah khair. At the time of Abu Bakr radiallahu anhu, he was one of those consulted with regard to important matters of state. Uthman radiallahu anhu was one of the Sahaba and one of Ahl al-Shura, those whose opinions were sought concerning the most serious issues during the caliphate of Abu Bakr radiallahu anhu. He was second in the closeness to Abu Bakr radiallahu anhu. Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu was known for firmness and resolve, and Uthman ibn Affan radiallahu anhu was known for kindness, deliberation. अब हम सब जानते हैं लाइक जो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु, उसके बाद उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु, और उसके बाद फिर उस्मान रदियल्लाहु अन्हु. अब अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु का क्या होता था, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में भी इसी तरीके से था. लाइक आप जो है अपने एक क्लोज सर्कल जो होता है उनसे आप सलाह मशवरा करते हैं. अब वो कौन होते हैं? वो होते हैं जो आपकी खैर ख्वाही और उम्मत की खैर ख्वाही और इनफ नॉलेज रखते हो दीन की और दुनियादारी की, उनके पास इनफ एक्सपीरियंस होता है. तो वो लोग जो होते हैं वो आपके काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स में होते हैं. ठीक है, तो उन्हें अहलल अशुरा कहा जाता था. तो ये जो थे ये चार करीबी लोग थे, और ऑफ कोर्स देयर वर अदर सहाबाज आल्सो जो अपनी अपनी उनकी स्पेशलिटी थी, तो उनसे स्टेट के मामले में कंसल्ट किया जाता था. अब दो डिफरेंट पर्सनालिटीज, ठीक है, उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु ये थोड़े फर्म थे, यानी ही यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रांग. उनकी जो ओपिनियंस या उनका जो नजरिया होता था वो भी बहुत उनकी पर्सनालिटी को मैच करता था. वेरएस उस्मान रदियल्लाहु अन्हु का कैसी थी नेचर, थोड़े काइंड थे वो, और डेलिब्रेशन वाले थे. डेलिब्रेशन की मानी ये होती है कि बहुत ज्यादा कंसिडर करना, यानी लॉन्ग एंड केयरफुल डिस्कशन करके फिर एक नतीजे पे पहुंचना. तो वो इम्पल्सिव नहीं थे, और वो इमीडिएटली फैसले नहीं करते थे. बहुत लॉन्ग कंसिडरेशन, बहुत ज्यादा डिस्कशन करके काइंडनेस के साथ, थोड़ा रहम के साथ उनका डिसीजन और ओपिनियन होता था. तो आप देखिए कैसे वैरायटी ऑफ माशाल्लाह पर्सनालिटी है, और ये हम लोग फिर अपने लाइफ में भी रिलेट कर सकते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम
پیرنٹس کا سیٹ پکڑیں, جیسے مدر اور فادر کی اپنی پرسنالٹی ہوگی, مدر کی اپنی پرسنالٹی ہوگی. ناٹ نیسسری کہ ہر فادر بہت اسٹرکٹ اور ہارش ہوں گے, اینڈ ناٹ نیسسری کہ ہر مدر بہت سافٹ ہوگی. اٹس اے کمبینیشن آف کوالٹیز. لیکن ہمیں بیلنس کرنا ہوتا ہے, ہمیں ہمیشہ بیلنس کر کے چلنا ہوتا ہے, کیونکہ جیسے ہم اپنے فار ایگزامپل بچوں کی تربیت کر رہے ہیں, جیسے ہم ہمارے ڈفرینٹ ریلیشن شپ میں ڈیل کر رہے ہیں, تو یہ نرم گرم, سختی نرمی, ویکسنگ ویننگ پیریڈ, یہ اس کو لے کر بیلنس کرتے ہوئے چلنا چاہیے. تو یہ جو معاملہ ہوتا تھا ان کا, اس میں بھی سبحان اللہ جو ٹاپ سیٹ پر خلیفہ بیٹھے ہوں گے, اینڈ دین ہی ول ہیو ہز اون کاؤنسل آف ایڈوائزرز, اور پھر وہ ان کے ساتھ ڈسکس کر کے ڈیفینیٹلی پہلے اللہ سے دعا کر کے خوب سارا کہتے ہیں نا استخارہ کر کے اینڈ ایوری تھنگ, اینڈ دین جو اپنے فائنسٹ بندے ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کر کے پھر کسی بھی ڈیسیجن پہ ارائیو ہوتے تھے. تو یہ طریقہ کار ہونا چاہیے, اور اسی لیے مشورہ جو ہے وہ سننا ہے, اٹ از ریکمینڈیڈ. نا ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی جو میں پوائنٹ کرنا چاہوں گی یہاں پر, کئی بار ہماری لائف میں مسئلے مسائل کب آتے ہیں جب ہم رانگ بندے کے ساتھ صلاح مشورہ کرتے ہیں. تو میں آپ کو اس چیز کے لیے ایک ٹپ دینا چاہوں گی کہ آلویز ریمبر ون تھنگ, اگر آپ کسی کے ساتھ اپنی پرابلم یا کوئی ایشو یا کوئی سجیشن یا کوئی اوپینین یا کوئی ججمنٹ چاہتے ہیں نا, تو آپ ایسے بندے کے ساتھ ڈسکس کریں سبحان اللہ جس کے پاس دو کوالٹی ہو ضرور. ایک یہ کہ وہ جو ہے دین سے کنیکٹڈ ہو, یعنی صرف بکش نہیں, وہ اپلائی کرتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ بندہ دین کی نالج رکھتا ہے, سمجھ بوجھ رکھتا ہے سبحان اللہ, اینڈ وہ اپنی لائف میں اپلائی بھی کرتا ہے. دوسرا, اس کے پاس وہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے نا, اس کی نالج ایکیڈیمکلی نالج اس کی ساؤنڈ ہونی چاہیے. مطلب ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی میڈیکل ایڈوائز کسی ایک ہوم میکر سے کر رہے ہیں جسے کچھ بھی نہیں پتا, یا پھر آپ کوئی کریئر ریلیٹڈ آپ بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ جس کو سمجھو آپ کے کوئی جو بہت اچھی شیف ہے, یعنی یو شوڈ نو آپ کس سے بات کر رہے ہیں, ان کا ایکسپیرینس کیا ہے, اور جو مین فیکٹر ہے کہ وہ دین اسلام کے بارے میں نالج رکھتا ہو اور پریکٹس کرتا ہو, کیونکہ تبھی ہی وہ بندہ آپ کو کنیکٹ کر پائے گا, آپ کے مسئلے کا حل ایسا کچھ بتائے گا جس سے کہ آپ آف اسلامک پیرامیٹرز نہیں جائیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ دیکھیں آپ کس کے ساتھ ڈسکس کرتی ہیں, کس سے آپ صلاح لے رہی ہیں, کون سا مشورہ آپ ان سے پک کر رہی ہیں. کیونکہ کئی بار if you dig in, like I have personally seen lot of problems and conflicts جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ترین اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ جو صلاح دینے والا بندہ تھا اس نے کچھ ایک غلط اوپینین دے دیا, اور اس اوپینین سے کتنے سارے گھر خراب ہو گئے. تو اس وجہ سے اپنے دل میں وہ ڈاؤٹ نہیں آئے, نیگیٹیوٹی نہیں آئے, اور کوئی آپ سے ایسی غلطی نہ ہو کہ آپ اسلام سے دور ہو جائیں, آپ کی ریلیشن شپ میں کھٹاس آ جائے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کس بندے سے کون سی صلاح لے رہے ہیں. تو the two things that I told you, one کہ وہ اسلام کی نالج رکھتا ہو اور اپنی لائف میں اپلائی کرتا نظر آتا ہو. دوسرا, وہ اس پرٹیکولر سبجیکٹ کا ماہر ہو, اسے اس کی نالج ہو, ایکسپیرینس ہو, کوالیفائڈ ہو, پھر آپ ان کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں. Okay, moving forward. His opinion was held in high esteem by Abu Bakr radiallahu anhu. After Abu Bakr radiallahu anhu had finished dealing with the Ridda, that is apostasy movement, he wanted to attack the Byzantines and send the army of jihad to the ends of the earth. So he consulted the people. ابھی ایک جو مرتد ہو رہے تھے ان کے ایک انہوں نے موومنٹ سٹارٹ کی ہوئی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے, تو انہوں نے وہ ختم کرنے کے بعد ان کا دھیان کدھر گیا, بائزنٹائنس کی طرف, اور ادھر انہوں نے آرمی بھیجنی تھی. انہیں اپنا دائرہ, اپنی اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ انکریز کرنا تھا. تو آف کورس ان کے اپنے اپنے ایک کہتے ہیں نا کہ ٹاسک ہوا کرتے تھے. تو یہ مرتد والا معاملہ سیٹل ہونے کے بعد پھر ان کا سیکنڈ ٹاسک ہوا کہ وہ اپنا رخ بائزنٹائنس کی طرف کرے اور اپنی جو کنگڈم یا ڈائنیسٹی یا جو رولنگ ہے اس کو آگے بڑھائے. Then Abu Bakr radiallahu anhu wanted more of them. So he said, what do you think? Uthman radiallahu anhu said, I think that you are sincere and kind towards the followers of this religion. If you think that something is in their best interest, then go ahead with it, for you are above reproach. Talha, Az-Zubair, Sa'ad, Abu Ubaidah, Sa'id ibn Zaid, and those of the Muhajirin and Ansar radiallahu anhum who were present in that meeting said, Uthman radiallahu anhu has spoken the truth. Whatever you think is best, go ahead with it. یعنی سبحان اللہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے اپنے
اہل شورا کے ساتھ. تو عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کا کیا اوپینین ہے بائزنٹائنس کی طرف اٹیک کرنا یا بھیجنا اپنی ایک بٹالین. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے بہت کانفیڈنٹلی کہا کہ آپ بہت سنسیئر ہو, بہت خالص ہو, بہت جینیون ہو, آپ کو پتا ہے کہ اس امت کی خیر خواہی کے لیے کیا کرنا ہے, تو آپ کا جو اوپینین ہے وہ بیسٹ ہے. That means he agreed, he didn't disagree. ان کی بات سن کے جتنے بھی ادھر باقی صحابہ تھے انہوں نے بھی اگری کیا کہ جو عثمان رضی اللہ عنہ کہا ہے وہ بہت حق ہے اور صحیح ہے, اور ان کو گو دے دیا, یعنی he gave everyone gave him a thumbs up to go ahead. When Abu Bakr radiallahu anhu wanted to send a governor to Bahrain, he consulted his companions and Uthman radiallahu anhu said, send a man whom the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam sent to them, and he came back to him with the news that they had become Muslim. They know him and he knows them and the country, meaning Al-Ala ibn al-Hadrami radiallahu anhu. So Abu Bakr sent Al-Ala to Bahrain. جب بات آئی کہ کس کو بھیجا جائے بحرین میں, تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسی شخص کو, اسی صحابہ کو بھیجو جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی بھیجا تھا, اور الحمدللہ وہ لوگ ان کی بات سے راضی ہو گئے تھے اور باذن اللہ سارے مسلمان ہو گئے تھے. تو اس صحابی کا نام تھا علا ابن الحضرمی رضی اللہ عنہ. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے العلا کو بحرین میں بھیجا. When Abu Bakr radiallahu anhu became very sick, he consulted the people to ask them who they wanted to take his place after he was gone. And they suggested Umar radiallahu anhu. Uthman said of Umar, by Allah, what I know of him is that he is better inwardly than he is outwardly, and there is no one like him. Abu Bakr radiallahu anhu said, may Allah have mercy on you. By Allah, if you had not suggested Umar, I would have been disappointed. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طبیعت خراب ہونے لگی تو پھر وہ نیکسٹ اپنا سکسیسر کی جب بات نکلی تو انہوں نے اگین سب سے صلاح مشورہ کیا. تو الحمدللہ میکسیمم لوگوں نے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کا نام ہی سجیسٹ کیا. جب عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تب بھی انہوں نے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کا نام سجیسٹ کیا, اور بہت پیارے کلمات کیے کہ وہ جتنے جیسے باہر سے سخت نظر آتے ہیں اس سے کئی زیادہ اندرونی طور سے وہ بہت خالص اور بہت اچھے ہیں. تو there is no one like him, یعنی he is the best, the next best after ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واللہ میں بہت خوش ہوا کہ آپ نے عمر رضی اللہ عنہ کا نام سجیسٹ کیا, اگر آپ نہیں کرتے تو شاید میں تھوڑا سا ڈس اپوائنٹ ہو جاتا. Economic crisis at the time of Abu Bakr radiallahu anhu. It was narrated that Ibn Abbas said, there was a drought at the time of Abu Bakr radiallahu anhu. The people came to him and said, it has not rained and the earth is not bringing forth its produce and the people are suffering great hardship. Abu Bakr radiallahu anhu said, go and be patient, for evening will not come before Allah. The most generous grants you relief. It was not long before the workers of Uthman radiallahu anhu came from Syria, bringing him 100 camels laden with wheat or foodstuff. The people gathered at Uthman's door and knocked on the door. Uthman radiallahu anhu came out to the crowd of people and said, what do you want? They said, it has not rained and the earth is not bringing forth its produce and the people are suffering great hardship. And we have heard that you have food. Sell it to us so that we may give it to the poor Muslims. Uthman radiallahu anhu said, by all means, come in and buy. The merchants went in and saw the food in the house of Uthman radiallahu anhu. He said, O merchants, how much profit will you give me for that which I bought from Syria? They said, 12 in return for 10. Uthman said, I have had a better offer. They said, 15 for 10. Uthman said, I have had a better offer. The merchants said, O Abu Amr, there are no merchants in Medina other than us. Who has given you a better offer? He said, Allah, may he be blessed and exalted, has given me a better offer. 10 for every dirham. Can you offer me more? They said, no, by Allah. He said, I call upon Allah to bear witness that I am giving this food as charity for the poor Muslims. Subhanallah. اتنا پیارا, اتنا encouraging قصہ ہے. دیکھیں آپ, سوکھا پڑ گیا تھا, ٹھیک ہے, ٹپیکل سینیریو. آپ جسٹ امیجن کریں کہ بارش نہیں ہو رہی ہے اور کال ہے اور کھانے پینے کی بیسک نیسیسٹیز کی کمی ہو رہی ہے. اب ایسے میں کیا ہو رہا ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے ان کا جو قافلہ یا یو کین سے ان کا بزنس تھا, تو وہ اپنا سامان جو ان کا سیریا سے آیا تھا, اٹ واز لائک 100 آلموسٹ 100 کیملز تھے جو لیڈن تھے فوڈ گرینس ویٹ سٹف سے. تو وہ اپنا بزنس کے لحاظ سے ان کا سامان آیا ہوا ہے. اب ادھر جو ہے یہ کنڈیشن چل رہی ہے. لوگ جو ہیں ابو بکر, ہی واز دا خلیفہ, ان کے پاس گئے,
کہ ہمارے لیے کچھ کریں. ہمارے لوگ جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں, بھوک سے پریشان ہے, بے حال ہیں. ان کو ابو بکر نے تسلی دی کہ واپس جاؤ اور انشاءاللہ شام تک آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ راحت ضرور اور ضرور فراہم کریں گے. سبحان اللہ. اب یہ لوگ جو ہیں اپنے پہنچے, انہیں پتا چلا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا جو ہے اسٹاک آیا ہے, تو یہ ان کے گھر پہ پہنچے اور ان سے جا کر تقاضا کیا کہ ہمیں جو ہے فوڈ گرینز آپ بیچ دیجئے تاکہ ہم اپنے لوگوں کو پرووائڈ کر سکیں. اب یہ مرچنٹس تھے اور یہ ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, بارگین کر رہے ہیں جیسے وہ یوزلی ہوتا ہے. اب انہوں نے پوچھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو کہ آپ کی کیا ریٹ ہے آپ کے فوڈ سٹف کا, تو انہوں نے کہا کہ میں نے 10 کا لیا ہے, 12 میں بیچوں گا. یو نیڈ سم پروفٹ, رائٹ؟ اینی ویز پھر وہ لوگ جو ہیں اپنے ڈیل کر رہے ہیں اور وہ اس کو بڑھا رہے ہیں. اب ان کی ڈائلاگ کیسے چل رہی ہے, وہ ان سے کہہ رہے کہ ہمیں آپ 15 میں دے دو, آپ اس میں دے دو. وہ ریٹ بڑھا رہے ہیں. عثمان رضی اللہ عنہ نے بہت خوبصورت اپنا اسٹیٹمنٹ دیا کہ میرے پاس ایک بیٹر آفر ہے. جیسے کہتے ہیں نا, ایک مارکیٹ کا سین ہو رہا ہوتا ہے, آپ بیچ رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں, تو وہ ریٹ بڑھاتے جا رہے ہیں اور یہ جو ہے اپنا اسٹینڈرڈ اسٹیٹمنٹ کر رہے ہیں کہ میرے پاس ایک بیٹر آفر ہے, میرے پاس ایک بیٹر آفر ہے. اب یہ جو ہے مرچنٹس پریشان ہو گئے کیونکہ اور کوئی وہاں پر تاجر نہیں ہے ان کے علاوہ, یہی گروپ ہے جو خریدتے بیچتے ہیں سارا کچھ, یعنی دیز آر دا ہول سیلرز یو کین سے آف دیٹ مارکیٹ. تو ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے, تو یہ لوگ پریشان ہیں کہ کیا آفر ہے. تو اس پر پھر عثمان رضی اللہ عنہ ریویل کرتے ہیں کہ واللہ یہ جو ہے یہ سارا کچھ میں اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ چیریٹی فار دا مسلمز کر رہا ہوں. یعنی سبحان اللہ, ان کی نیت جو ہے وہ پروفٹ کمانے کی یا لوگوں کو پریشان کرنے کی یا اپنا مال ود ہولڈ کر کے بلیک میں بیچنے کی, جو کہ ہم ریگولرلی دیکھتے ہیں لوگ کس طریقے سے انسان کیسے غریبوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنی جیبوں کو بھرتے ہیں. سبحان اللہ, میں اللہ پروٹیکٹ اس اینڈ فرگیو اس, آمین یا رب. لیکن آپ دیکھیں ان کا طرز عمل کس طریقے سے. پہلا تو ایک نقطہ جو میں نوٹ کر رہی ہوں, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھیں, سبحان اللہ, ان کا یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ کتنا اسٹرانگ اور فرم ہے. انہوں نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ شام تک اللہ کے طرف سے آ جائے گی, مدد آ جائے گی, خیر ہو جائے گی. سبحان اللہ, یعنی وہ مومنٹ آف کرائسس میں بھی کمپلین نہیں کرنے لگتے, وہ پریشان نہیں ہوتے, وہ نیگیٹیوٹی کے موڈ میں نہیں چلے جاتے اور وہ ہوپلیس نہیں ہوتے. یعنی سبحان اللہ, ہم لوگ جو ہے نا اچھے دنوں میں اللہ کی حمد و ثنا کر رہے اور ان کی تعریف کر رہے, الحمدللہ کر رہے, لیکن ذرا سی کلامٹی, ذرا سا ٹرائل ٹریبولیشن آتا ہے تو ہم بوکھلا جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو ان کا آپ دیکھیں کس طریقے سے طرز عمل ہے کہ اللہ پہ یقین ختم نہیں ہوتا, کم نہیں ہوتا, ہوپلیس نہیں ہوتے. دوسرا, عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھیں, ہی از اے بزنس مین, ہی از انویسٹنگ منی, وہ تو ان کا ایک کام ہے, ان کی ایک روٹی روزی ہے, رائٹ؟ لیکن سبحان اللہ, جب وقت ضرورت پڑا تو کس طریقے سے پورا کا پورا آفر کرتے ہیں وہ. یعنی وہ اپنی پاکٹس کا نہیں سوچتے, وہ امت کا سوچتے ہیں, وہ غریبوں کا سوچتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ کی خاطر کیسے کرتے ہیں کام. یعنی اس طریقے کا دل اللہ تعالیٰ ہمارا کرے کہ وی شوڈ بی ایبل ٹو آفر جو وقت ضرورت پہ پور کے لیے, اپنے خاص ہی لوگوں کے لیے, اپنی امت کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ ہمارے میں اتنی وسعت, اتنی قوت دے کہ ہم بھی اس طریقے کا جگرا رکھیں کہ ہم اپنا بہترین حصہ اللہ کی راہ میں دے سکیں انشاءاللہ تعالیٰ یا رب. Ibn Abbas said, last night I saw the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam in my dream. He was riding a black and white mule, wearing a suit of light. On his feet were shoes of light. In his hand was a staff of light, and he was hastening. I said, O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, I'm longing to see you and hear you speak. Where are you hastening to? He said, O Ibn Abbas, Uthman radiallahu anhu has given charity and Allah subhanahu wa ta'ala has accepted it from him and given him a bride in paradise, and I have been invited to the wedding. Subhanallah. اب یہ قصہ ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں دوسری طرف how Allah subhanahu wa ta'ala is giving signs and signals. ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ڈریم آ رہا ہے کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک کالا اور سفید میول جو ہے نا اس کو رائڈ کر رہے ہیں اور انہوں نے لائٹ کا سوٹ پہنا ہوا ہے اور ان کے جوتے بھی جو ہیں وہ لائٹ والے ہیں. ان کے ہاتھ میں جو عصا ہے, اسٹک ہے, وہ بھی لائٹ والی ہے اور وہ جلدی سوار ہوئے ہیں اور جا رہے ہیں. تو ابن عباس کہتے ہیں کہ میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کو دیکھنے کے لیے ویٹ کر رہا ہوں, آپ سے بات کرنے کے لیے, آپ کہاں جلد بازی میں جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ابن عباس, عثمان رضی اللہ عنہ نے جو چیریٹی دی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایکسیپٹ کیا ہے اور ان کے لیے ایک دلہن جنت میں ہے. یعنی ان کی انویٹیشن, جو ویڈنگ کا انویٹیشن ہے
اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلد بازی میں جا رہے ہیں. یعنی سبحان اللہ, اب جسٹ امیجن کریں کتنا بیوٹیفل نظارہ ہے ماشاء اللہ. تو یعنی اب دیکھیں کہیں نہ کہیں سے صدقے کا جو امپورٹنس ہے نا وہ ہماری لائف میں بہت زیادہ ہونا چاہیے, کیونکہ ہر جگہ آپ جہاں بھی پڑھیں گے نا وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ ہر قسم کا چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا جو فی سبیل اللہ صدقہ ہے نا, obligatory والے بات نہیں کر رہی ہوں میں, وہ تو ڈیفینیٹلی آپ نے کرنا ہے, لیکن وقت ضرورت پہ جو والنٹری صدقہ آپ کرتے ہیں نا اس کا جو درجہ ہے یا اس کے جو ریٹرنز ہیں نا وہ بہت زبردست ہے. تو اس چیز کی عادت جو ہے نا اپنے لائف میں کر دیجئے کہ چھوٹا بڑا جو بھی ہو روزمرہ کے حساب سے آپ صدقہ ضرور کیا کریں, فی سبیل اللہ ضرور کیا کریں. Will the money worshippers and those who hoard the people's food out of greed listen to these great words of Uthman radhiyallahu anhu? And will these words reach their hearts so that they will be kind and compassionate towards the poor and needy, widows and orphans who are in distress and crushed by life's calamities and whose plight is ignored by the rich? How great is the Muslims' need at this stage in their life to follow the example of Uthman radhiyallahu anhu and spend on the poor and needy so as to bring about compassion and kindness between them. اب یہ کتنی اچھی بات ہے, اگین لاٹ آف لیسنز ان دس, کہ جو یہ پیسوں کے پجاری ہیں, پیسوں کے بھکت ہیں, کیا انہیں یہ چیز کا اندازہ ہے کہ یہ جب آپ عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ والا جو پرٹیکولر قصہ ہے یہ سنتے ہیں اور ان کے جو ورڈز ہیں کہ کتنی ہمدردی, کتنی کائنڈنس, کتنا کمپیشن ہے انسانوں کے لیے اور غریبوں کے لیے اور وہ ودواؤں کے لیے اور وہ چھوٹے بچوں کے لیے, وہ یتیموں کے لیے, کہ جن کی ایسے وقت ضرورت پہ ان کو بیسک کھانے کے بھی جن کے لالے ہو رہے ہیں. تو اس طریقے کی جو چیز ہے, یعنی اس طریقے کا جو دل ہے, یہ جو فیلنگ ہے, یہ ہونا ایک بہترین علامات ہے, ایک بہترین نشانی ہے کہ دین اسلام آپ کے اندر ہے, آپ کی روح تک ہے. کیونکہ یہ فائن ایگزامپلز ہمارے سامنے ہیں کس طریقے سے عثمان رضی اللہ عنہ نے امیجیٹلی وہ ڈیسیجن لیا اور کس طریقے سے انہوں نے غریبوں کی مدد کی وقت ضرورت پر. کلا ان الانسان لیطغی, سورہ علق کی آیت نمبر 6, نے verily man does transgress in disbelief and evil deeds. ہم لوگ دیکھتے ہیں اکثر ہماری کنٹریز میں کیا ہوتا ہے, جب مومنٹ آف کرائسس آتی ہے تو بلیک مارکیٹ کا دھندا شروع ہو جاتا ہے. یعنی رادر دین کہ اس کو دام کم کر کے یا فری میں بانٹا جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں, تاجر اس کے دام بڑھا دیتے ہیں, بلیک مارکیٹنگ شروع کر دیتے ہیں. This is an example of the kindness and generosity of Uthman radhiyallahu anhu, who was one of the most compassionate of people towards others. He read the words of Allah, enjoin you albir, piety and righteousness, and each and every act of obedience to Allah on the people, and you forget to practice it yourself while you recite the scripture. Have you then no sense? Surat al-Baqarah کی آیہ نمبر 44. کہ ہم لوگ جو ہیں بر کی اور اس کی باتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ کی فرما برداری کی باتیں کرتے ہیں, لیکن جب اپنی باری آتی ہے اس کو پریکٹس کرنے کی تو کیا کرتے ہیں, اس کے برعکس کام کر رہے ہوتے ہیں. یعنی دیکھا جائے تو یہ کتنا غلط کام ہے, یعنی یہ منافقت ہے, یہ آپ صرف ایک ڈھکوسلا کر رہے ہیں کہ وقت ضرورت پہ جب اپلائی کرنے کی بات آ رہی ہے تب آپ اپوزٹ آپ کا نیچر نظر آ رہا ہے, وچ از ناٹ واٹ دیز پیپل یوز ٹو ڈو. یہ جو پڑھتے تھے, جو پریچ کرتے تھے, وہی پریکٹس کرتے تھے, اور یہی چیز ہمیں بھی کرنا ہے. واٹ وی ریڈ, واٹ وی پریچ, وی شوڈ پریکٹس انشاءاللہ. And that made him of the farthest removed of people from hypocrisy and the hypocrites. And he read the words of Allah subhanahu wa ta'ala. Again from Surah Al-Baqarah, ayah number 177. It is not albir, piety, righteousness, and each and every act of obedience of Allah that you turn your faces towards east or to the west in prayers. But albir is the quality of the one who believes in Allah, the last day, the angels, the book, the prophets, and gives his wealth in spite of love for it to the kinfolks, to the orphans, and to al-masakin, and to the wayfarer, and to those who ask, and to set slaves free, perform a salah, and give the zakah, and fulfill their covenant when they make it, and who are patient in extreme poverty and ailment, diseases, and at the time of fighting during the battles. یعنی وہی بات ہے کہ دین کی معنی اصلی کیا ہے. دین کی معنی یہ ہے کہ وقت ضرورت پہ روزمرہ کی زندگی میں آپ اپنا اسلام جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ معاملات میں
ظاہر کریں اپنے معاملات میں, آپ دکھائیں کہ آپ کے اندر کتنا دین ہے, کتنا قرآن ہے, کتنا اسلام ہے. کیونکہ اکثر آپ لوگ دیکھیں گے جو کہ بہت ماشاءاللہ نمازی پرہیزگار نظر آتے ہیں, لیکن اپنی ڈیلنگز میں وہ بالکل اپوزٹ نظر آتے ہیں. تو یہی بات ہے یہاں پر کہ یہ صرف دین اسلام کلمہ شہادہ بولنا یا 5 ٹائم نماز پڑھنا اس حد تک نہیں ہے. آپ کی جو پسندیدہ چیز ہے مال, اس کو آپ نے کہاں کہاں شیئر کرنا ہے. ادھر پوری کیٹیگریز آپ کو بتائی گئی ہیں, مساکین, آرفنز, جو ٹریولر ہیں, آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں, آپ کے نیبرز ہیں, یعنی ہر وہ جو آپ کے ارد گرد ہیں اور ضرورت مند ہیں, تو آپ اس کے ساتھ اپنی پسندیدہ چیز کیسے شیئر کرتے ہیں. دیٹ از واٹ از اللہ لوکنگ فار. اور وہ چیز جو ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ ہے. یعنی سبحان اللہ کہنے کے لیے بہت آسان لگتا ہے کئی بار, لیکن اس کی قوت, اس کی بھی جو کہتے ہیں نا توفیق, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہم کو عطا کر سکتے ہیں. اس لیے کنٹینیوسلی ہدایہ, کنٹینیوسلی مانگتے رہے توفیق, کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی قوت دے کہ ہم سے نیکیاں ہو سکے. کیونکہ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ بہت رچ لوگ ہوتے ہیں سبحان اللہ, لیکن 1 دینار وہ فی سبیل اللہ نہیں کر پاتے. اور کئی بار ایک غریب ہوتا ہے اور وہ کیسے دھڑاک سے اٹھا کے فی سبیل اللہ کر دیتے. یہ کہاں سے آتی ہے پاور؟ یہ نعمہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے. اس لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا دل جو ہے نا وہ بخیل نہ بنائے. بلکہ انفیکٹ صبح شام کے اذکار میں بھی ہے وہ دعا, رائٹ, وی ہیڈ ڈسکسڈ اٹ ارلیئر آلسو. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے صبح شام ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ سے دعا مانگتے رہے. بخل, miserliness, stinginess, اس کی بھی دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. May Allah make us among the generous, Ya Rab. And he understood from that. Surah Al-Baqarah ki again, one of the ayah of from 177. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Such are the people of the truth and they are al-muttaqun. At the time of Umar radiallahu anhu, Uthman radiallahu anhu was held in high esteem by Umar. And when the people wanted to ask Umar about something, they would approach him through Uthman and Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhuma. Uthman was known as Al-Radif, and Radif in Arabic refers to one who rides behind or stands beside another man and could play his role. They would use this word to refer a man who they thought would be a leader one day. If these 2 men could not achieve something, they would bring in Al-Abbas as the third one. Okay. عمر رضی اللہ عنہ کے ٹائم پہ بھی آف کورس یہ لوگ سب ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹ کیا کرتے تھے. تو اگر کسی کو عمر رضی اللہ عنہ سے کچھ پوچھنا ہوتا تھا, ٹھیک ہے, تو وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے تھرو اپروچ کرتے تھے اور عبد الرحمن ابن عوف کے تھرو اپروچ کرتے تھے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا نا جو ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے لوکل لینگویج میں واسطہ, کہ سیکرٹری کے تھرو جانا ہے, پرسنل اسسٹنٹ کے تھرو جانا ہے, ٹھیک ہے نا. ڈائریکٹلی آپ ان کی طرف نہیں جاتے جو مین ٹاپ سی ای او ہے فار ایگزامپل. تو دیر آر اسکرینرز جس کو ہم کہتے ہیں, بیچ میں مڈ مینجمنٹ ہوتی ہے جن کے تھرو آپ ان کے اپنی بات پہنچا سکتے ہیں. تو وہ جو ہے بیچ کے جو اسکرینرز ہیں ان کو الردیف کہا جاتا ہے. ردیف کی معنی جو ہے لغوی معنی اس طریقے سے ہے کہ وہ جو آپ کے پیچھے چل رہا ہے یا آپ کے سائڈ میں ہو, another man جو کہ اپنا رول ادا کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کون سا بندہ ہے؟ وہ امیجیٹ ان کا اسسٹنٹ ہے, جو کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا پریسیڈنٹ اینڈ دین وائس پریسیڈنٹ, رائٹ. تو وہ وائس خلیفہ یو کین سے, دا سیکنڈ پرسن ہو ول ٹیک دا پوزیشن. تو وہ ایز سچ ان کے اسسٹنٹ کی طرح رہتے ہیں. تو یہ ردیف جو ہے وہ ان کے ساتھ میں یا ان کے پیچھے ہوتے ہیں, اور یہ وہ نیکسٹ پرسن ہے جو سکسیسر ہے, جو لیڈر بنیں گے. اب جب یہ 2 اگر نہیں ہوتے تھے, جیسے عثمان رضی اللہ عنہ یا عبد الرحمن ابن عوف نہیں ہوتے تو تیسرا کون تھا؟ عباس, العباس, وہ تھے جو کہ یہ ساتھ میں اسسٹنٹس کا کام کیا کرتے تھے. On one occasion it happened that Umar set out with the people and they camped in a place called Sirar. Uthman radiallahu anhu came and asked him, what is going on? What do you intend to do? Umar called out, As-salatu jamia. Then he told the people that he had decided to invade Iraq.
When Umar radiallahu anhu became Khalif, he consulted the prominent Sahabas about his salary from the Bayt al-Mal of the Muslims, and Uthman said to him, eat and feed others. एक बार उमर रदियल्लाहु अन्हु जो है अपने बंदों के साथ निकले और एक जगह पे उन्होंने कैंप किया। उस जगह का नाम था सिरार। उस्मान उनके पास आए और पूछा कि क्या हो रहा है, क्या आपका प्लान है, आपकी इंटेंशन क्या है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने पहले अस्सलातु जामिया ऐसे उन्होंने डिक्लेयर किया और फिर उन्होंने कहा कि उनका प्लान है इराक को इन्वेड करने का। जब उमर रदियल्लाहु अन्हु खलीफा बने, फिर उन्होंने अपने सहाबास के साथ डिस्कस किया कि बैतुल माल में से उनकी सैलरी क्या होना चाहिए। तो उस्मान रदियल्लाहु अन्हु ने उनसे कहा, खाओ और दूसरों को भी फीड करो। When Abu Ubaidah sent for Umar to come to Bayt al-Maqdis to conquer it, Umar consulted the people and Uthman suggested that he should not go to them as token of humiliation towards them. He said to Umar, if you stay here and do not go to them, they will think that you are not worried about them and are prepared to fight them. And they will soon feel humiliated and pay the jizya. But Ali suggested that he go there. And Umar preferred Ali's suggestion because it was easier for the Muslims who had been besieging the enemy without success. दूसरा एक किस्सा ऐसा हुआ कि अबू उबैदा ने उमर रदियल्लाहु अन्हु को मैसेज भेजा कि बैतुल मक़दिस में आके उसको कॉन्कर करें। तो उमर रदियल्लाहु अन्हु ने ऑफ कोर्स अपने जो सलाह मशवरा वाली काउंसिल थी उनके साथ डिस्कस किया। तो उस्मान रदियल्लाहु अन्हु ने उनको सजेस्ट किया कि आप उधर ना जाओ और उनको ह्यूमिलिएशन फील होगा कि यानी इनको बुलावा भेजा और वो आए नहीं, और उस वजह से फिर वो क्या करेंगे, वो लोग परेशान हो जाएंगे एंड फिर उसके बाद वो जिजिया पे करने लगेंगे। बट अली रदियल्लाहु अन्हु ने सजेस्ट किया कि नहीं, आप उधर जाइए क्योंकि वो ज़्यादा इजी है और इसमें आपको जो है सक्सेस मिलेगी। ड्यूरिंग और उमर रदियल्लाहु अन्हु ने किसकी एडवाइस ली? अली रदियल्लाहु अन्हु की। अब आप देखें, इसमें ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि अभी जैसे मैंने कहा डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज, डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट होता है ना लोगों का, तो वो उस तरीके से सजेस्ट करते हैं, उस तरीके से सोचते हैं। अब जरूरी नहीं कि वो एक ही की बात माने, कभी उस्मान रदियल्लाहु अन्हु की बात मानी जा रही है, कभी अली रदियल्लाहु अन्हु की बात मानी जा रही है, कभी किसी और साहबा की बात मानी जा रही है। यानी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग कि वो पॉइंट कितना सही है उनके हिसाब से भी, तो फिर वो उसको फॉलो करते हैं। अब कई बार हम लोग जो है वी फील ह्यूमिलिएटेड, व्हाट वी फील कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाए तो हमें इंसल्ट लगती है। दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ कि अगर हमने एक सजेशन और ओपिनियन रखी है, इफ दैट इज गेटिंग रिजेक्टेड, वेल एंड फाइन, इट्स ओके, डजंट मैटर, मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन। लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव हुए रहते हैं, हमेशा पर्सनली अपनी हर एक चीज को हम पर्सनली ले लेते हैं। ये भी एक चीज है जो फिर हमें डिप्रेस करती है। नेवर नेवर थिंक लाइक दैट, इट्स ओके, यू प्रपोज, it is accepted, alhamdulillah, rejected, no problem. During the caliphate of Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, the status of Uthman radiallahu anhu was that of an advisor, and you could say that his position was like that of the Umar to Abu Bakr during Abu Bakr's caliphate. Allah gave Abu Bakr an advisor who was as sincere towards him as he would be towards the closest of his own family, namely Umar. And he gave Umar an advisor who was as sincere towards him as he would be towards the closest of his own family, namely Uthman. यानी सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने किस तरीके से देखें बनाकर रखा सिलसिला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिंसियर एडवाइजर एंड फ्रेंड अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु, अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु के पास when he became the Khalifa, the sincere advisor was Umar ibn Khattab radiallahu anhu. When Umar ibn Khattab radiallahu anhu became the Khalifa, he had the sincere advisor in the name of Uthman radiallahu anhu. यानी देखिए अल्लाह ताला ने किस तरीके से कवर करके रखा था सारा कुछ, माशाअल्लाह। Abu Bakr was the most compassionate of people towards others, and Umar was the strictest of them when it came to the truth. So Allah subhanahu wa ta'ala combined the compassion of Abu Bakr with the strictness of Umar, which resulted in the caliphate of truth, justice, and strong resolve. Yani subhanallah, ek garam to dusra naram. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu was very kind. Umar ibn Khattab radiallahu anhu was very strict. ये combination मिलकर जो ट्रूथ, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ का जो एक पूरा मिक्स बना था, वो बहुत ब्यूटीफुल था। Uthman radiallahu anhu was more like Abu Bakr in his compassion, and Umar remained strict
as was his wont. So when he became Caliph after Abu Bakr, he found in his advisor Uthman a replacement, as it were, for the compassion and kindness of Abu Bakr. Subhanallah. अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु और उस्मान रदियल्लाहु अन्हु जो है वो कंपैशनेट, काइंडनेस, रहम, मर्सी इसमें मैच करते थे, ठीक है ना। तो जब अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु नहीं थे, वफात पा गए, तो उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु की लाइफ में वो जो काइंडनेस वाला जो मिसिंग लिंक था ना, वो उस्मान रदियल्लाहु अन्हु से पूरा हो गया। सुभान अल्लाह। सो द कहते हैं ना, वो कंप्लीट रहा पिक्चर, उसमें कमी पेशी ना आई। All of that resulted in the best examples for ruling and directing the affairs of the Ummah in a wise and fair manner. The people knew of Uthman's status during the Caliphate of Umar, and he was the one who suggested to Umar the idea of keeping records, the Diwan, and writing a calendar, as is mentioned in some reports. Subhanallah, लोगों को पता था कि उमर रदियल्लाहु अन्हु की जब वो खलीफा थे, उनके खलीफेट में उस्मान रदियल्लाहु अन्हु का स्टेटस क्या है, काफी स्ट्रॉन्ग है। एंड वो थे, उस्मान रदियल्लाहु अन्हु ने उनको सजेस्ट किया था कि रिकॉर्ड्स रखो, यानी हर एक हिसाब किताब के लिहाज से या दूसरी जो चीजें हैं जरूरी होती है एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उसका रिकॉर्ड्स रखो, दीवान और कैलेंडर भी उन्होंने सजेस्ट किया था। तो ये सारी चीजें जो है इम्प्लीमेंट की गई थी ताकि रनिंग ऑफ द स्टेट स्मूथ हो। तो ऑफ कोर्स जो जो टूल्स, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं और वो हेल्प करती हैं टू रनिंग द स्टेट स्मूथली, इट इज ऑलवेज वेलकम। तो जो मैं कीपिंग द रिकॉर्ड्स और कैलेंडर की जो बात, राइटिंग कैलेंडर की जो बात है, वो उस्मान रदियल्लाहु अन्हु का सजेशन था। The Diwan, keeping records. When the conquest spread further and wealth increased, Uthman radiallahu anhu gathered some of the companions of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam and consulted them about this wealth. Uthman said, I think it is a lot of wealth and sufficient for everyone. But if records are not kept in order to know who has taken from it and who has not, I fear that the wealth may run out. Umar radiallahu anhu agreed with Uthman radiallahu anhu, and they set up a system of record keeping, the Diwan. जब ये लोग कॉन्क्वेस्ट करते जा रहे थे, माल गनीमत आता जा रहा था और बैतुल माल बढ़ता जा रहा था मुसलमानों का, तो फिर उस्मान रदियल्लाहु अन्हु ने कुछ सहाबा को कलेक्ट किया और फिर इस वेल्थ के बारे में डिस्कशन किया। और फिर उस्मान रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि माशाल्लाह काफी सारा माल जो है कलेक्ट हो चुका है सबके लिए, लेकिन अगर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जा रहा, एक तरतीब फॉलो नहीं की जाएगी, तो किसको मिला किसको नहीं मिला वो पता नहीं चलेगा, और इसी हैबत में फिर वो माल खत्म हो सकता है, वेस्ट हो सकता है। तो इसीलिए एक रिकॉर्ड कीपिंग का सिलसिला शुरू किया गया। माशाल्लाह, दीन इस्लाम इज सच अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रिलीजन। हर चीज की तरतीब है, हर चीज का तरीका है, हर चीज को करने का और उसको सॉल्व करने का और उसको रन करने का एक तरीका है। एंड सुभान अल्लाह, दिस इज सो ब्यूटीफुल। हम अपने रियल लाइफ में भी अगर हमें फॉर एग्जांपल मंथली अर्निंग्स या सेविंग्स या जो भी रिलेटेड टू मनी, कुछ भी अगर मनी रिलेटेड है, इट इज एडवाइजेबल टू राइट इट डाउन, इट इज बेटर टू राइट इट डाउन। छोटे से छोटा ट्रांजैक्शन और बड़े से बड़ा ट्रांजैक्शन, write it down, maintain your records, and it always helps. It is mentioned in the Quran also कि किस तरीके से हमको डीलिंग करनी चाहिए। We get hadith also, और अभी हमें ये फिर देखें आप किस तरीके से ये शेप अप किया जा रहा है कि ये तो बड़े लेवल पे चल रहा है। मैं आपको आपके होम लेवल पे कह रही हूँ, आपके पर्सनल लेवल पे कर रही हूँ। आप कोई क्लासेस दे रहे हैं, आप कोई क्लासेस कर रहे हैं, आप कहीं शॉपिंग कर रहे हैं, आप अपने मेट्स की सैलरीज दे रहे हैं, ड्राइवर्स की दे रहे हैं, बच्चों को पॉकेट मनी दे रहे हैं, वट एवर इट मे बी, योर बुक कीपिंग, योर अकाउंटेंसी, आप अपना एक मेंटेन करें। डायरी शुड बी मेंटेन, रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन। क्लैरिटी रहती है, इंसान जो है उसमें भूलने की आदत है, तो इसीलिए इट इज बेटर टू राइट इट डाउन। जो आप लिखोगे वो प्रिजर्व रहेगा और उसमें एक प्रोफेशनल अप्रोच आती है और एक सलीका और तरीका नजर आता है। इट इज बेटर टू कीप रिकॉर्ड्स। द कैलेंडर, in some reports it says that the one who suggested to Umar that he should make the Hijri year start with the Muharram was Uthman radhiyallahu anhu. अब ये सब ना उमर रदियल्लाहु अन्हु की खिलाफत के दौरान का सिलसिला है कि कैसे हिजरी कैलेंडर हुआ, कौन है जिसने वो सजेस्ट किया। सो विल कम टू नो नाउ।
When they agreed after consultation to make the Islamic calendar start with the hijrah of the Prophet ﷺ, because that was the dividing point between the truth and falsehood. Opinions were divided as to which month should be regarded as the beginning of the year. Uthman radiallahu anhu said, date the beginning of the year from Muharram, because it is a sacred month and the first of the months in counting. And it is when the people come back from Hajj. Umar and those who were present with him approved of Uthman's opinion, and thus the matter was settled and the beginning point of Islamic calendar was decided. तो जब ये डिसाइड हो रहा था कैलेंडर के लिए, उन्होंने अग्री किया। अब मार्क करना था कि कौन से मंथ से स्टार्ट करें गिनती। तो कौन सा मंथ स्टार्ट से उन्होंने गिनती की स्टार्ट की कि हिजरी से स्टार्ट करेंगे। दैट वाज द डिवाइडिंग लाइन फॉल्सहुड और ट्रुथ के बीच में, सच्चाई और झूठ के बीच में, दैट वाज द डिवाइडिंग पॉइंट। तो जब वो हिजरा कर गए तो उधर से कौन सा वाला मंथ स्टार्ट करें। उस्मान रदियल्लाहु अन्हु ने सजेस्ट किया मुहर्रम, क्योंकि मुहर्रम जो है वन ऑफ दी 4 जो सीक्रेट मंथ्स है उसमें से एक मंथ है, और ये वो मंथ है जहां पे लोग फिर हज से वापस आ रहे होते हैं। तो वो इट मेक्स मोर लॉजिक एंड सेंस टू बिगिन फ्रॉम मुहर्रम। तो अल्हम्दुलिल्लाह उमर रदियल्लाहु अन्हु एक्सेप्टेड हिज ओपिनियन एंड सजेशन, और फिर हिजरा कैलेंडर की काउंटिंग शुरू हुई मंथ मुहर्रम से। The Kharaj lands. Uthman radiallahu anhu was one of those who supported the view of Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu that the conquered lands should not be divided among the conquerors, and they should be left as a source of income via kharaj for the Muslims and their descendants after them. उस्मान रदियल्लाहु अन्हु ने एक और एक सजेशन दिया, जो कि उमर रदियल्लाहु अन्हु का भी सजेशन था, कि जो कॉन्कर्ड लैंड्स होती है ना, उसको जिन्होंने कॉन्कर किया है उनमें बांटा ना जाए, लेकिन उसको एज अ सोर्स ऑफ इनकम रखा जाए मुस्लिम्स के लिए और उनकी जो आने वाली नस्ल है उसके लिए। तो वो इस पॉइंट पर भी अग्री कर गए और दोनों की ओपिनियन जो है फिर वो डिसीजन में टर्न हो गई और उसको वो खरज लैंड बुलाने लगे। His Hajj with the mother of the believers. When Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu became Khalif in 13 after Hijri, that year he appointed Abdurrahman ibn Auf in charge of the Hajj. And he led the people on Hajj. And he did Hajj with Umar radiallahu anhu during Umar's last Hajj in 23 after Hijri. In that year, Umar gave permission to the wives of the Prophet sallallahu alaihi wasallam to perform Hajj. They rode in Hawdahs, and he sent Uthman ibn Affan and Abdurrahman ibn Auf to accompany them. As they traveled, Uthman rode ahead of them and would not let anyone come near them, and they stopped at every place. Umar stopped, and Uthman and Abdurrahman would make them stop inside the mountain passes, and the two men would stop at the entrances to the passes so that no one could pass by them. उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु 13 आफ्टर हिजरी को अपॉइंट हुए थे एज अ खलीफा, और फिर उन्होंने अब्दुर्रहमान इब्न औफ को हज का इंचार्ज बनाया, तो वो लोगों को हज पे लीड करते थे। अब उमर रदियल्लाहु अन्हु का जो आखिरी हज था जो कि 23 आफ्टर हिजरी में था, उस वक्त उमर रदियल्लाहु अन्हु ने परमिशन दिया जो अज़वाज मुताहरात थी, उम्मुल मोमिनीन थी, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ्स थी, उनको हज के लिए जाने के लिए। तो उसका इंतजाम किस तरीके से किया गया, वो लोग अपने अपने हौदाज यानी वो जो उनके सवारी थी कैमल्स के ऊपर, उसके साथ वो अपने जा रहे थे, और 2 सहाबा को तैनात किया गया था उनके साथ, उनकी सिक्योरिटी प्रोटेक्शन और ईज के लिए। वो कौन थे? उस्मान इब्न अफ़ान रदियल्लाहु अन्हु और अब्दुर्रहमान इब्न औफ रदियल्लाहु अन्हु उनको अकम्पनी करते थे, और फिर वो चल पड़े। वो किसी को उनके सवारी के करीब आने नहीं देते थे, और पास जो होता था वहां पर वो जितना भी जो भी भाग दौड़ या जो वर्क है वो सारा कुछ ये दोनों सहाबास करते थे। Okay. Uthman's appointment as Khalif, his approach to ruling, and the main features of his character. Umar's deep insight when appointing his successor. Umar's concern remained focused on the unity and future of the Ummah even during the last moments of his life, despite the painful wounds from which he was suffering. Undoubtedly, this was a critical moment in history in which his deep faith, sincerity, and selflessness were manifested. During those critical moments, Umar managed to invent a new and unprecedented way of choosing the new caliph.
This is tangible and clear evidence of his understanding and skill in running the affairs of the Ummah. The Prophet ﷺ had passed away before him without clearly appointing a successor. And when Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu passed away, he appointed Umar after consulting the senior Sahaba. When Umar was asked to appoint a successor as he was on the deathbed, he thought for a while. Then he decided on a different method that suited the situation. When the Messenger of Allah ﷺ died, the people were all agreed upon the superiority and the seniority of Abu Bakr radiallahu anhu. So the possibility of conflict was remote, especially since the Prophet ﷺ had shown the Ummah in word and deed that Abu Bakr radiallahu anhu was the most qualified to take control after he died. When Abu Bakr radiallahu anhu appointed Umar as his successor, he knew that the Sahabas were all convinced that Umar radiallahu anhu was the strongest and most capable of bearing that responsibility after he was gone. So he appointed him as Khalif after consulting the senior Sahaba, and no one disagreed with him. So there was consensus and they all swore allegiance to Umar. The method of selecting the new Khalif was based on limiting Shura to a specific number of people. Umar chose 6 of the companions of the Messenger of Allah ﷺ, all of whom were fit to become Khalif, even though they varied in their qualifications for the post. Umar also defined the way in which the selection was to be made and how long it should take. He ordered some troops to keep watch over the proceedings and stipulated punishments for anyone who went against the Jama'ah. He sought to prevent disorder by ruling that no one was to enter upon them or listen to what was going on in the assembly of decision makers. अब उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु जो है वो अपने बाद सक्सेसर के लिए ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं. उमर रदियल्लाहु अन्हु जो है वो बहुत फोकस थे यूनिटी और फ्यूचर ऑफ उम्मा को लेकर. हालांकि उनकी जो हालत थी, उनके जो जख्म थे वो बहुत डीप थे. हमें पता है राइट कि व्हाट हैड हैपेंड विद उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु, उन पे अटैक हुआ था और वो बहुत पेन में थे. लेकिन उस वक्त भी उनका जो यकीन, उनकी जो सिंसियरिटी, उनका जो कमिटमेंट था अपनी उम्मत को लेकर, वो कितना स्ट्रॉन्ग था. और उमर रदियल्लाहु अन्हु ने एक नया तरीका इस्तेमाल किया कि खलीफा को चूज करने के लिए क्या तरीका किया जाए. जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आखिरी वक्त में जब उन्होंने सक्सेसर अपना फिक्स करना था, तब अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु जो है वो स्ट्रेट अप, यानी उनके जितना एक्सपीरियंस्ड या उनके जितना काबिल कोई भी नहीं मौजूद था जो कि इमीडिएटली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा की पोजीशन ले. तो वो तो एक क्लियर सिलेक्शन था. अब अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु जब उनके बाद नेक्स्ट खलीफा की बारी आ रही है उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु की, तो वो उन्होंने क्या तरीकाकार किया था, उन्होंने सीनियर सहाबास को कंसल्ट किया था और फिर उसके बाद डिसाइड हुआ द नेक्स्ट बेस्ट जो कि उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु थे. जब उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु की बारी आई कि वो अपने डेथ बेड पे उन्होंने डिसाइड करना है कि अभी नेक्स्ट खलीफा कौन बनेगा, तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने 6 सहाबास को शॉर्टलिस्ट किया जो कि बेस्ट थे, खलीफा बनने के लायक थे. और फिर सिलेक्शन का प्रोसीजर भी किस तरीके से हो और कितना टाइम उसमें लगेगा, वो सब भी उन्होंने एक तरतीब बनाई, एक सिस्टम बनाया कि बेस्ट खलीफा अपॉइंट किया जाए. बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन. ये बहुत मुहिम डिसीजन है और इसमें फेयर होना है और बहुत केयरफुल होना है. ऐसे ही रैंडम डिसीजन नहीं चलेगा. तो उन्होंने 6 सहाबास को सिलेक्ट किया और फिर सर्टन टास्क जो है वो प्रेजेंट किए. The number of those appointed for the shura and their names. The number of men appointed were 6. 6 लोग थे. कौन थे वो 6? They were Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu, Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, Az-Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu, and Talha ibn Ubaydullah radiyallahu anhu. Sayyid Ibn Zayd ibn Nufail was excluded even though he was one of the 10. यानी ये जो अशरा मुबशरा है उन्हीं में से है सारे. Zayd ibn Nufail पहले इंक्लूडेड थे लेकिन फिर एक्सक्लूड कर दिए गए.
Perhaps that was because he was from the tribe of Banu Adi, which was Umar's own tribe. क्योंकि क्यों उनको एक्सक्लूड कर दिया गया? क्योंकि वो ज़ैद इब्न नुफैल बनु अदी के बनु अदी को बिलोंग करते थे। ये वही कबीला है जो उमर रदियल्लाहु अन्हु का है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वास्ता लगे, इसलिए उन्होंने उनको एक्सक्लूड कर दिया। उमर वाज वेरी केयरफुल टू एक्सक्लूड हिज रिलेटिव्स। यानी आप देखो सुभान अल्लाह, हम इंसानी दौर या जो हम लोग देखते हैं ये एरिस्टोक्रेटिक माहौल, ये जो किंगशिप वाला माहौल जो हम लोग आसपास अभी देखते हैं, उनकी कोशिश क्या होती है, बाहर कोई और कितना भी काबिल हो, लेकिन सक्सेसर हमारा बच्चा ही बनना चाहिए, हमारे ही क्लैन को मिलना चाहिए, हमारे ही खानदान को, हमारी नस्ब को। यानी आप देखें ये लोग कितने माशाल्लाह हक पे थे, कितने फेयर थे, कितने ट्रुथफुल थे, कितने इनके अंदर सच्चाई अंदर बाहर तक मौजूद थी। ये अपने कबीले और अपने रिलेटिव्स को एक्सक्लूड कर रहे हैं चुन चुन के अनफेयर ना हो। सुभान अल्लाह। He was very careful to exclude his relatives from the position of authority, even though they were among them those who were qualified. हत्ता कि वो qualified थे, they deserved it, but उन्होंने अपने relatives को exclude किया. So he kept his relative Sayyid ibn Zayd off the list of nominees of Caliphate. इन्होंने nominations में से भी अपने relatives को, even though वो qualified थे, उनको निकाल दिया. The way in which the caliph was to be selected. अब वो तरीका क्या था, वो किस तरीके से खलीफा को सिलेक्ट करना था? He commanded them to assemble in the house of one of them and consult with one another. Abdullah ibn Umar was to be present among them as an advisor only, with no say in the matter. Prayers were to be led by Suhaib al-Rumi during his consultation period, and he said to him, "You are the prayer leader for these 3 days." He did not appoint any of the 6 to lead the prayer, lest that be interpreted as Umar's nominating him to Khalif. And Al-Miqdad Ibn al-Aswad and Abu Talha al-Ansari were commanded to watch over the proceedings. अब देखिए कितना जबरदस्त तरीका हो रहा है सिलेक्शन का, यानी जस्ट इमेजिन ये 6 सहाबा हैं। अब अब्दुल्ला इब्न उमर जो उमर रदियल्लाहु अन्हु के बेटे हैं, उनको कहा है आप सिर्फ एक एडवाइजर के तौर पे हो, आपकी कोई और दूसरी पोजीशन नहीं है या कोई आपकी उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। जो सलाह को लीड करेंगे, जो इमाम बनेंगे, वो है सुहैब अल रूमी। और ये जितना 3 दिन का जो कंसल्टेशन पीरियड है या सिलेक्शन पीरियड है, उस दौरान तक के, ठीक है। उसके बाद मिक़दाद इब्न अल-असवद और अबू तलहा को सिर्फ वॉच करने के लिए, जैसे बाहर से एक कहते हैं ना जजेस जिसे रखा जाता है, एक्सटर्नल जजेस, उसकी तरह इनको रखा गया है। अब ये 6 जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनमें से किसी को वो लीड करने के लिए प्रेयर इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि इफ यू रिमेंबर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार हो रहे थे, अपनी उनकी आखिरी जब टाइम चल रहा था, तो उन्होंने किसको लीड करने के लिए कहा था? अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु को। और उससे लोगों को एक साइन मिल गया था कि ही इज द चोजन वन, द नेक्स्ट वन। तो इस वजह से उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु ये 6 में से किसी को लीड करने के लिए नहीं बोल रहे थे, क्योंकि लोगों को इस आइडिया नहीं लगे कि ही इज ऑलरेडी सिलेक्टेड। तो उन्होंने एक अगले दूसरे सहाबी को कहा, सुहेब अल रूमी रदियल्लाहु अन्हु को कहा कि वो लीड करें। How long the selection process took? Umar radiallahu anhu stipulated a period of 3 days, which was sufficient time. If they took longer than that, it would mean that deep conflict would spread. So he said to them, "Do not let the 4th day come without you having a leader over you." उन्होंने 3 दिन का टाइम पीरियड फिक्स किया। उन्होंने कहा ये 3 दिन काफी है, और अगर इससे ज्यादा टाइम लगेगा तो फिर फितना या कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ज्यादा है। एंड देन ही सेड, बिल्कुल ऐसा ना हो कि 4th डे आए और आपका लीडर ना हो। 4th डे पे आपका लीडर फिक्स हो जाना चाहिए। The number of votes that were sufficient to elect the caliph. Ibn Sa'd narrated with an isnad whose men are thiqat, which is trustworthy, that Umar said to Suhaib, lead the people in prayer for 3 days and leave this group of men in a house. When they have agreed upon a man, then whoever disagrees with them, strike his neck, that is, execute him. Umar radiallahu anhu issued orders that anyone who tried to go against this group and cause division among the Muslims was to be executed, acting upon the command of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Whoever comes to you when you are united behind one man seeking to cause division among you, then execute him. Subhanallah. इब्न साद बताते हैं कि यानी ये ट्रस्टवर्दी इसनद है, इसमें कोई खामियां नहीं है, कि उमर रदियल्लाहु अन्हु ने सुहैब रदियल्लाहु अन्हु को कहा कि इन लोगों को इनकी नमाज आप इनकी सलाह की इमामत करें,
اور پھر یہ 6 آدمی کو ان کے یہ گھر میں رکھیں اینڈ دے ہیو ٹو اگری کہ کون ان میں سے خلیفہ بنے گا نیکسٹ. اگر کوئی اس وقت ان میں سے ڈس اگری کرتا ہے تو اس کی گردن اڑا دی جائے. کیوں؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ ایک اصول تھا. کیا اصول تھا؟ من اتاکم و امرکم جمیع علی رجل واحد یرید ان یشقق وساقم او یفرق جماعتکم فاقتلوہ. Whoever comes to you when you are united behind one man seeking to cause division among you, then execute him. یعنی ایسا کوئی بھی کرے کچھ ایک کوئی نفر آ کے بیچ میں فتنہ کرنے کی کوشش کرے تو اس کو ختم کر دو. ایک سیکنڈ ہولڈ کر. Sorry. Okay, what is mentioned in the history books that Umar radiallahu anhu commanded them to gather and consult one another and stated that if 5 of them agreed on a man and 1 objected, his head was to be struck with the sword. And if 4 of them agreed on a man and 2 of them objected, their heads were to be struck. Is a report that has no sound chain of transmission. It is one of the weird reports concocted by Abu Makhnaf, the Rafidi Shia, and it is contrary to the Sahih text. And what is known of the conduct of the Sahaba? Abu Makhnaf narrated that Umar said to Suhaib, stand over them, that is the people of Shura, and if 5 agree on a man and 1 rejects, strike his head with the sword. If 4 of them agree on a man and 2 object, then strike their heads. But this is a false report. ابھی یہ جو ہم نے ایک ڈسکشن کیا تھا کہ اگر یہ 6 میں سے ایک ڈس ایگری کرتا ہے تو اس کی گردن اڑا دی جائے, 2 ڈس ایگری کرتا ہے تو ان کی گردن اڑا دی جائے, یہ فالس رپورٹ ہے. اس کی کوئی بھی جینیونٹی اوتھینٹسٹی نہیں پتا چل رہی ہے. How could Umar have said such a thing when he knew that they were among the elite of the companions of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, and he was the one who had chosen them for this task because he knew of their virtue and high status. یعنی یہ دلیل ہی کافی ہے کہ یہ جو 6 صحابہ تھے ماشاءاللہ, ایک تو پہلے 10 مبشر اور ان کا جو رول رہا ہے پورا ٹائم, یعنی یہ بہت ہائی لیول کے ہائی سٹیٹس کے تھے, تو ان کے اندر جو سمجھ بوجھ اور ان کے اندر جو انڈرسٹینڈنگ ہے, فہم ہے, وہ بہت اسٹرانگ ہے. تو وہ اس طریقے کی کوئی خرافات یا فتنہ نہیں برپا کریں گے, اور ان کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جو خلیفہ ہیں اس ٹائم کے وہ ان کی گردنیں اڑا دیں. تو ڈیفینیٹلی یہ ریجیکٹ کر دی گئی ہے. اور یہ جو ہے یہ من گھڑت سٹوریاں جسے ہم کہتے ہیں نا, یہ کس نے 2 لوگ جو ہیں, ناٹ 2 ایکچولی, ایک ابو مخنف جو ہے جو رافضی شیعہ تھے ان کی بنائی ہوئی یہ اسٹوری یا کھچڑی ہے, تو اس لیے اس کو بالکل ریجیکٹ کر دیا گیا ہے. It was narrated from Ibn Sa'd that Umar said to the Ansar, let them stay in the house for 3 days. If they come to an agreement, all well and good. Otherwise, enter upon them and strike their necks, that is, cut off their head. These narrations have unconnected chains and also include Samak ibn Harb, who is a weak narrator. تو یہ پوری طرح سے یہ جو ورڈز ہیں کہ strike their head والا جو چکر ہے, اس کو پورا کا پورا ریجیکٹ کر دیا گیا ہے. Ruling in the case of a difference of opinion. Umar advised them that Abdullah ibn Umar should be present with them in the gathering, but he was not to have any say in the matter. But he told them, if 3 men approve of one and 3 approve of another, then refer to Abdullah ibn Umar, and whichever of the 2 groups he favors, let them choose a man from among themselves. If they do not approve of the ruling of Abdullah ibn Umar, then go with the group among whom is Abdurrahman ibn Auf. He described Abdurrahman ibn Auf as being wise and mature, saying, what a wise man Abdurrahman ibn Auf is, and how mature he is, guided and protected by Allah, so listen to him. اب rulings بنا دی گئی کہ یہ 6 لوگ ہیں اور ان کے ساتھ جو ایک ایڈوائزر ایڈیشنل تھے وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ. ٹھیک ہے, اگر ٹائی ہو جاتا ہے, ٹائی سچویشن, 3 لوگ ایک کو سلیکٹ کر رہے ہیں اور دوسرے 3 ایک کو سلیکٹ کر رہے ہیں, اب یہ ٹائی بریکر میں عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ اپنی اوپینین رکھیں گے, اور اگر ان کی اوپینین بھی یعنی گروپ راضی نہیں ہو رہا ہے تو ٹائی بریکر کے صورت میں جو تیسرا بندہ ہے وہ کون ہے, وہ ہے عبد الرحمن ابن عوف. وہ جس گروپ کو یا جس بندے کو سپورٹ کریں گے وہی فائنل ڈیسیشن ہوگا. کیوں؟ کیونکہ عبد الرحمن ابن عوف جو ہے وہ بہت میچور ہیں, وہ ہدایت پہ ہیں,
وہ پروٹیکٹڈ ہیں, تو الحمدللہ ان میں وہ صلاحیت ہے جو کہ رائٹ خلیفہ چوز کرنے کے لیے انف ہے. وہ ان کی جو کوالیفیکیشن یا ایکسپیرینس جو ہے وہ الحمدللہ از انف ٹو ڈیسائڈ اینڈ کنفرم کہ نیکسٹ خلیفہ کون ہوگا. تو انشاءاللہ وی ول اینڈ ہیئر ٹوڈے, اور کل پھر انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے باذن اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. کوئی سوال, کچھ کویشچن, کوئی ڈاؤٹ؟ اوکے دین, تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.